اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم وَوَسَمَ كُلَّ شَيْءٍ مَا عَدَاهُ بِالْفَنَاءِ وَالْعَدَمِ كَمَا قَالَ عَزَّ شَأْنُهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَقَالَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک بر محمد وآل محمد صلوات عزیزان گرامی، مختصر خطبہ اور موضوع ہے توحید و شرک۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے خدا کا حسب نسب کیا ہے، آپ کا خدا کیسا ہے؟ تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے میرا حبیب کہہ دو قل ہو اللہ احد، وہ ذات احد ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، پوری کائنات خدا کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، نہ مثل ہے، نہ نظیر ہے، نہ مد مقابل ہے، نہ کوئی خدا کا مقابلہ کرنے والا کوئی ہے۔ یہ سورہ توحید، سورہ اخلاص، جس میں توحید بیان کی گئی ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں، جو ہمارے نوجوانوں اور بزرگوں اور کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ کیسا ہے، وہ ذات پاک کیسی ہے، اور صفات ثبوتیہ جسے کہتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی صفت اللہ کی یہ ہے، اللہ قدیم ہے۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یعنی جس کی ابتدا ہو اور انتہا ہو وہ اللہ نہیں ہے، وہ مخلوق ہے۔ جس کی ابتدا بھی موجود ہو اور انتہا بھی ہو، اسے اللہ نہیں کہتے، یہ مخلوق کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے اول الاولین و آخر الآخرین، جس کی نہ ابتدا ہے نہ جس کی انتہا ہے، وہ قدیم ہے۔ یہی قدیم کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو فرمایا دوسرا کیا ہے؟ قادر ہے، قدرت رکھنے والی ذات ہے، عاجز نہیں ہے، قادر ہے، محتاج نہیں ہے، کائنات میں سے کسی کا محتاج نہیں، قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ قدرت اس کی اپنی ذاتی صفت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
بے شک ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی وہ ذات ہے، جو وہ فیصلہ کرے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نہ تو فرعون نے مقابلہ کیا، نہ شداد نے کیا، نہ نمرود نے کیا، کوئی اس کی مثل نہیں ہے۔ وہ قادر ذات ہے، قدرت رکھنے والی ذات پاک ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ خدا کی ذات عالم ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ ذات عالم ہے۔ عالم یہ مخلوق کی بھی صفت ہے اور خدا کی بھی صفت ہے، خدا کی بھی صفت ہے، لیکن جس معنی میں اللہ کی ذات عالم ہے اس معنی میں کوئی عالم نہیں ہے۔ اگر نبی ہیں عالم بطور نبی، اگر عام عالم ہیں تو وہ عام اس مناسبت دیکھی جائے گی کہ اللہ جس معنی میں کیا ہے عالم ہے، اس معنی میں کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ کا علم اپنا ہے، وہ کسی کا عطا کردہ نہیں ہے، ذاتی علم ہے، نہ نظری ہے، نہ کسبی ہے، نہ فکری ہے، نہ تحصیلی ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، جب سے ذات ہے وہ علم ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، وہ اس طرح اس معنی میں کوئی نہیں ہے۔ نبی کو اللہ علم عطا کرتا ہے، خدا کو اللہ علم عطا کرتا ہے۔ آل محمد کا علم عطائی ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ 14 ہستیوں کا علم عطا کرتا ہے، عطائی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، نہ کہ 14 معصومین علیہ السلام کا علم ذاتی ہے، ذاتی نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ وہ کسی مدرس کے پاس جا کر علم حاصل نہیں کرتے، اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کا علم ذاتی ہے، آل محمد کا علم عطائی ہے۔ تو ہمارا علم، علماء کا علم، مومنین کا علم، یہ علم کیا ہے؟ یہ کسبی، نظری، فکری، تحصیلی ہے۔ ہم پڑھیں گے تو حاصل ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو یہ خود بخود الہام نہیں ہوگا، وحی نہیں ہوگی۔ تو ہم پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے تو علم حاصل ہوگا۔ تو ہاں اپنی مرضی سے کسی کو عالم بنا دیں، ہماری مرضی، جس طرح محلے والے کسی کو عالم کہہ دیتے ہیں بلکہ علامہ لکھ دیتے ہیں جی، یا پاکستان میں ووٹوں کے ذریعے بنا لیں یا کسی اور چیز کے ذریعے بنا لیں، اس کا نام لکھ دیں، وہ اپنی مرضی۔ لیکن کیا ہے کہ ہمارا علم جب تک نہیں پڑھیں گے حاصل نہیں ہوگا۔ علم حاصل کریں گے، اس لیے کہا گیا ہے نظری، کسبی، فکری، تحصیلی۔ فکر کریں گے حاصل ہوگا، تحصیلی حاصل کریں گے حاصل ہوگا، اور کسبی کسب کریں گے حاصل ہوگا۔ تو یہ فرق ہے اللہ کی صفت اور مخلوق کی صفت کے، اللہ کا ذاتی، آل محمد کا عطائی، اور باقی علماء کا تحصیلی، نظری، کسبی علم ہے۔ اور اللہ کی چوتھی صفت کیا ہے؟ حی، ہم بھی زندہ، آل محمد بھی زندہ، اللہ بھی زندہ۔ تو پھر تو شرک ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ حی لا یموت ہے، اللہ حی لا یموت ہے، ایسا زندہ ہے، موت نہیں ہے۔ موت تو کیا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور جسے نیند بھی نہیں آتی اور اونگ بھی نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، آپ کو کبھی نیند بھی آتی ہے، آپ نیند بھی کرتے ہیں، یا اونگ بھی آتی ہے؟ آواز قدرت ہے موسیٰ، یہ گھڑا مٹی کا برتن اٹھا اور اس میں ٹھنڈا پانی ڈال، صبح کا ٹائم حکم دیا کہ فصلوں میں، کھیتوں میں چلا جا، 2 برتن، دونوں جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک برتن نیچے نہیں رکھنا، اور ہاتھوں میں صبح کے ٹائم، صبح کا ٹھنڈا ٹائم تھا، ہاتھوں میں رکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 مٹی کے برتن ہاتھوں میں لیے، پانی بھرا اور وہاں پہ کھڑے رہے، آواز قدرت ہے، جب تک میں نہ کہوں یہ برتن نیچے نہیں رکھنے۔ تو حضرت ٹھنڈے تھے، صبح کا ٹائم تھا، لیکن حضرت موسیٰ کو تھوڑی سی اونگ آئی،
اس طرح کیا تو وہ نیچے گرے، ٹوٹ گئے۔ آواز قدرت ہے، اے موسیٰ یہ چھوٹے سے 2 برتن ہیں، تو نے اس کی حفاظت نہیں کی، تھوڑی سی اونگ آئی ہے، اگر مجھ اللہ کو بھی اونگ آ جائے تو کائنات کا نظام کون چلائے گا؟ تو فرمایا حی، حی ایسا حی ہے جسے موت نہیں ہے، ہمیں موت آئے گی۔ آل محمد کو شہادت نصیب ہوئی، لیکن وہ ذات ایسی ہے جسے اس معنی میں کوئی حی نہیں ہے جس معنی میں خدا حی ہے۔ خدا کی ذات کیا ہے؟ صفات میں سے مرید ہے۔ یہ ایسا قاعدہ میں بیان کر رہا ہوں جو چھوٹے ہمارے بچوں کو یاد ہونا چاہیے۔ صفتیں یاد کر لیتے ہیں لیکن ان کے مفہوم، معنی، مطالب کا علم نہیں ہوتا۔ خدا کی ذات کیا ہے؟ مرید ہے۔ تو پیر کون ہے؟ اللہ مرید ہے۔ کس کا مرید ہے؟ مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا۔ اللہ کی ذات ارادہ کرتی ہے۔ ہم بولتے ہیں، کام کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، قصد کرتے ہیں، چلتے ہیں، یار یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے ذات کیا ہے؟ ارادہ کافی ہے۔ پوری کائنات کو بنانے کے لیے اللہ کا ارادہ۔ جب یہ سورہ یاسین میں لفظ استعمال ہوا ہے فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، فرمایا اللہ اگر کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرے، کہے کون، وہ چیز کہے حکم دے ہو جا، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ کیا اللہ کے لیے لفظ کن کہنا ضروری ہے؟ لفظ اللہ کن کہے گا تو وہ چیز بنے گی، یا بغیر کہے بھی ہو جائے گی؟ یہ بات ہے، کیونکہ اللہ کا لفظ کن بولنا بھی ضروری نہیں ہے، وہ لفظ الفاظ کا محتاج نہیں ہے، متکلم ہے بغیر زبان کے۔ اللہ بغیر ارادہ لفظ بولے ہی اگر ارادہ کرے، قصد کرے تو وہ چیز کیا ہے؟ فوراً ہو جاتی ہے۔ یہ مرید کا معنی ہے، اسم فعل کا صیغہ ہے۔ مرید معنی ارادہ کرنے والا۔ اللہ کی ذات جس چیز کا ارادہ کرے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو خدا کی ذات کیا ہے؟ مدرک ہے، درک کرنے والی ہے، درک کرنے والی خدا کی ذات ہے، محسوس کرنے والی ہے۔ کس طرح؟ مدرک کیا ہے؟ درک کرنے والی۔ ہم کانوں سے آواز سنتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، زبان ہوگی تو بولیں گے، زبان نہیں ہے تو نہیں بول سکیں گے۔ آنکھیں ہوں گی تو دیکھیں گے، آنکھیں نہیں ہے تو نہیں دیکھ سکیں گے۔ کان ہوں گے تو سنیں گے، لیکن اگر کان خراب ہیں تو نہیں سن سکیں گے۔ اور اسی طرح برف کو ہاتھ لگائیں گے تو محسوس ہوگی، یہ محسوس جسے کہتے ہیں حواس خمسہ، سونگھیں گے تو پتہ چلے گا۔ خدا کی ذات ایسا نہیں ہے، مدرک درک کرنے والی ہے، بغیر کانوں کے سنتا ہے، کانوں کا محتاج نہیں ہے، اعضاء و جوارح کا محتاج نہیں ہے۔ جو اعضاء جوارح رکھتا ہو، مرکب ہو، اجزاء ہوں، تو ہر جز کل کا محتاج ہوتا ہے۔ جو کل ہوتا ہے تو مرکب ہوگا تو وہ خدا نہیں ہوگا۔ خدا مرکب نہیں ہے، خدا کیا ہے؟ مدرک ہے۔ مدرک کا معنی کیا ہے؟ درک کرنے والی۔ بغیر آنکھ کے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، لہذا مجسم ہونے والا عقیدہ اس آیت کے ذریعے باطل ہو گیا کہ خدا جسمانیت سے پاک ہے۔ تو پھر یہ کہاں پہ جائے گا؟ علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی نفس اللہ ہے، یہ معنی۔ تو حضرت صالح کی اونٹنی کو اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ بیت اللہ، اللہ وہاں پہ رہتا ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے، اگر رہتا ہے تو معبود ہے۔ وہ خاص اونٹنی حضرت صالح کی کو اللہ نے فرمایا میری اونٹنی ہے، کیا اللہ اس پہ سوار ہوتا ہے؟ اگر سوار ہوتا ہے تو جسم ہے۔ تو پھر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، آیات الہی تو جسم جسمانیت سے پاک ہونا شمار کر رہی ہیں کہ وہ جسم جسمانیت سے پاک ہے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ آیت واضح حکم دے رہی ہے، لہٰذا ان کی تعویل یہ ہے
کیونکہ ہم شیعہ اہل تعویل ہیں، علی ید اللہ ہے، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس معنی میں ہے ہمارا ہاتھ غلط بھی اٹھے گا، صحیح بھی، حلال کی طرف حرام کی طرف، لیکن مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ ایسا پاک ہاتھ ہے کہ وہ کسی ظلم کی طرف نہیں اٹھے گا، وہاں پہ اٹھے گا جہاں رضا خدا ہوگی۔ تو معنی کیا ہوا؟ علی کا ہاتھ ید اللہ، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے۔ عین اللہ، علی کیا ہے؟ عین اللہ کیا مفہوم ہوگا؟ ہماری آنکھ حلال کی طرف دیکھے گی، حرام کی طرف دیکھے گی، نامحرم کی طرف، غلط محرم کی طرف اور غلط چیزوں کی طرف دیکھے گی، لیکن مولا علی کی آنکھ وہ آنکھ ہے اس چیز کو دیکھتی ہے جسے خدا چاہتا ہے، جسے خدا چاہتا ہے۔ تو کیا ہے میرا حبیب؟ کہہ دو یہ علی کی آنکھ نہیں ہے، میری آنکھ ہے، یعنی میری رضا میں استعمال ہوتی ہے۔ تو لسان اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ ہماری زبان سے غیبت ہوگی، چغلی کریں گے، گالیاں بکتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ گانے گاتے ہیں، تو کیا ہے؟ غلط چیزوں میں ہماری زبان استعمال ہوتی ہے، لیکن علی کی زبان کیسی ہے؟ لسان اللہ ہے، وہی بولتی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، سورہ طاہر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے مگر تم وہی چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے۔ یہ صرف خدا کی رضا۔ تو کیا ہے؟ یہی ہے نفس اللہ، جنب اللہ، لسان اللہ، عین اللہ، نفس اللہ، یہی معنی ہوگا۔ تو حضرت صالح کی اونٹنی خاص طریقے سے پیدا ہوئی بطور معجزہ، اللہ نے فرمایا کہ وہ میری اونٹنی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ سوار ہوتے ہیں، اللہ جسم جسمانیت سے پاک ہے۔ تو مدرک کا یہی مفہوم ہوگا، بغیر کانوں کے وہ سنتا ہے، بغیر زبان کے وہ بولتا ہے، اور بغیر آنکھ کے وہ دیکھتا ہے۔ یہ خدا کی صفت ہے، مدرک ہے۔ خدا متکلم ہے، صفت کیا ہے؟ متکلم۔ خدا کا تکلم کیسا ہے؟ خدا کلام کرتا ہے، بولتا ہے، چاہے کسی جگہ سے وہ آواز پیدا کر دے۔ زبان لازمی نہیں ہے کہ زبان ہوگی تو اللہ بولے گا، اللہ زبان سے بھی پاک ہے، زبان نہیں ہے اللہ کی، متکلم ہے، بغیر زبان کے کلام کرتا ہے۔ تو خدا کی ذات کیا ہے؟ صادق ہے، صادق سچی ذات ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے جنت ہے جہنم ہے تو یقیناً ہے، اگر اللہ نے حکم دیا ہے ایک دن تمہیں موت آئے گی تو یقیناً ہے، اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے ملائکہ ہیں تو یقیناً ہے، اگر اللہ نے حکم دیا ہے یہ عذاب قبر حشر یہ نظام دنیا ہے قیامت ہے تو یقیناً ہے، تو اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ آل محمد کی عصمت و طہارت و ولایت و خلافت برحق ہے تو یقیناً ہے۔ تو یہی ہے، صادق ہے، خدا سچ بولنے والی ذات ہے، صادق سچی ذات ہے۔ یہ صفتیں ایسی ہیں، تو بڑا تیزی سے گزر رہا ہوں، یہ صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کی کسی نے 99 صفاتی نام بیان کیے، کسی نے 100 بیان کیے، کسی نے 1000 بیان کیے، نہ، اللہ کی صفتیں لامحدود ہیں، اللہ کی اتنی صفتیں ہیں کہ شمار بھی نہیں ہو سکتی، اللہ کی صفتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ خدا کے اندر شرکت نہیں ہے، یعنی شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی ذات میں شریک مانے گا تو نجس ہو جائے گا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مانے گا تو کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک مانے گا تو مشرک ہو جائے گا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مانے گا، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اگر مومن سے مشرک ہو جائے تو وہ واجب القتل ہے، اگر شرعی حکومت ہو، اس کی بیوی اس پر حرام ہے۔ اگر کافر سے مسلمان ہو جائے، اگر کافر سے مسلمان ہو پھر کافر ہو، وہ مرتد ملی ہے، لیکن مرتد فطری مومن سے کافر ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ مشرک ہو جائے گا، واجب القتل اگر شرعی حکومت ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا،
اور ان اللہ لا یشرک یغفرا، فرمایا اللہ چاہتا ہے میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ انما المشرکون نجس، سوائے اس کے کہ مشرک لوگ کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ کتے کی نجاست اور مشرک کی نجاست قرآن نے واضح طور پر حکم دیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ شرک بہت، ان شرک لظلم عظیم، خدا فرماتا ہے شرک ظلم عظیم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ بر محمد وآل محمد صلوات پڑھ لے۔